الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے، آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں۔ تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے۔ یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں۔ ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم۔ میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے۔ سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں، جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا، تبصرہ ہی نہیں کرو۔ جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے، میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی۔ میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی۔ تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مت کرو۔ بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کلیم اللہ۔ پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے؟ بھائی یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں۔ بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی۔ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا، آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے۔ اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے۔ زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے، وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے۔ حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا۔ حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے، تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے، وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا، آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں۔ مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں۔ جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔
راستے بن گئے. اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے, اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں, اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا جہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. عین وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا, اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے, اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو, مدد بھی کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے, اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ, جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے, وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا, اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہو. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں, ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے, بیٹروا ختم ہو گیا, کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس, اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے, وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں, اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر,
اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کے، انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب، ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا، اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا، تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دی ہے، تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی۔ آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش، اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے کھلا۔ ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ 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 جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے۔ اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے۔ خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین، کیونکہ برداشت ختم، ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی۔ تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، غصے میں، اور قسم اٹھا لی، ٹھیک ہوا نا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی۔ بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں، اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے، قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا اتنی اچھی بیوی ہے بھائی۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا، خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا۔ یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے، کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی، اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے۔ تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو، 100 لگ گئے نا، بس ختم، کافی ہے اتنا۔ تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا مالک بن گیا، اس کے ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے، بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکات ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی سے اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا۔ کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکات لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگا سکتے۔ نہیں، جب طلبہ کو مالک بنا دیا زکات تو ادا ہو گئی۔ میں نے کہا تو تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس، بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے۔ بچے کو پتا ہے، ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے بیسیوں مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب، تو یہ ناجائز ہیلا ہے۔ تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے۔ تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے۔ مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں، کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ۔ جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے، جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا۔ اب جلدی میں بتاتا ہوں وہ مسئلے بھی، ابھی صبر کریں۔ اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو۔ مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا۔ یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر،
اور مچھلی نے کھا لیا، یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی۔ ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے، یہ محبت کی چٹکی ہے۔ چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے۔ چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں، کیا خیال؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی۔ اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے۔ یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے، تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے، تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا۔ اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی۔ تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا۔ تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں۔ اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یونس علیہ السلام کا ہے، آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ۔ ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا، کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے نہیں کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں، دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ ابے چھوڑو، یہ ایسے ہی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے، اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ سوچو وہ کتنا بڑا
گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا. میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی. جن جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اڑ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے. تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو، سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا، جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان، باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میں میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے، کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا، 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار. بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت
نہیں ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ اعلان، دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے، یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں۔ یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے۔ اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا، اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے، سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے۔ تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی، اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، وہ فرض ہو گئے نا۔ دوسری آیت کیا ہے، کب فرض ہوئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں، رمضان۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ، مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو۔ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں، روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے، اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے، لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے۔ حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، وَمَنْ كَفَرَ جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو، اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو، جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا، نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات، زکات بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز پھر زکات، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے، تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی، اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا، پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا، 9 بجے، 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو، آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہیے بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی، اس کے پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے،
لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا، اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئی۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے، دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا ہے، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا، مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے، پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں، تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں، ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار، ہاں ہاریزینٹل، میں لفظ بھول گیا ہوں، ہم نے بہت پڑھی ہے ہاریزونٹل، ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو، بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے۔ بھی ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے، جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی۔ اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح۔ وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق۔ تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم، ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا، ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی اس سے، سورج کے ڈھلکنے سے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر نماز قائم کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ، کتنی بڑی خدا کی قسم، یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی۔ ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے، مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں، بیان نہ کریں آپ، بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر، لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، اور یار ایسا سسٹم، اتنا ایندھن اس کے اندر، ایسی روشنی، کیسا، جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں، کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں، ادھر سے پک گیا، اب کیا کرو؟ گھماؤ، یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے، یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے، وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے۔ تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع، یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ، ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو؟ اب یہاں سے پکاؤ مجھے۔ تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا، تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا، ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا، وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے۔ اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا، امریکہ میں دن ہے، سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے، ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے۔ ہمارا نمبر، ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ، بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے نا، جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے، خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے۔ تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار، سورج کا جو طلوع ہے نا خدا کی قسم، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا، اتنی آگ، اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے، یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا، یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے، سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے، اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے، آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں۔ تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ
مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ, دیکھو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے, نقصان. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو, زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے, اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح, جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے, ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچیلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی, انہوں نے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ قلبندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, تو
تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے, برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. میں پہلے جو نماز کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں, پھر میں بتاؤں گا اسلام نے یہ طریقہ کیوں بتایا ہے. پہلا دلوک شمس ہوتا ہے, دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق, اندھیروں سے روشنی پھوٹنا شروع, پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا, چینج. اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے, بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں. اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے, سورج ڈھلکنا دن, یعنی جو رات اس وقت جو انسان کی باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, کیونکہ تم اس کے ماننے والے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے, عصر کے ٹائم پہ. امام حنیفہ بہت ذہین تھے, خدا کی قسم. جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا, اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے. حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں, عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے, مثل ثانی بھی ملتا ہے. بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا, اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے, جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے. پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے, جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے. کتنا ہو جائے, دگنا. اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے. تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بڑی چینجنگ, یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی, مثل ثانی پہ ہوتی ہے. یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ, جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے, دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے, اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں, سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے, اگر آپ خط استوا پر ہو, اکویٹر پہ ہو نا, تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا, 0, کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے, یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے, تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی, چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا, ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا, بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا, 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے, 2 فٹ, تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, راجح قول, کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے, اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے عصر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا, شافعی اور حنبلی, وہ جلدی اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر, اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں, تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا, اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو, بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو, 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا, یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر, جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی, اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے, تو نماز کا ٹائم, کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل, بخاری مسلم کی, بات چل پڑی ہے, لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا, پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا, اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا, اجر 1 قرات ملا.
اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے عمل کثیرا عمل قلیلا، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجرا کثیرا، اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو. ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا ظہر سے عصر تک، عمل ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تو میں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑھا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑھا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، اب یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی، حدیث نمبر بھی پیش کر دیا، حوالہ بھی پیش کر دیا، اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. او بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے، اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے، بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا، اندھیرا ختم ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے.